جی کیا عارف علوی صاحب اس وقت پی ٹی آئی اور مقتدر حلقوں کے درمیان وہ رول پلے کر سکتے ہیں جو انہوں نے کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے؟ اب عارف علوی صاحب کی بجائے کوئی اور شخصیات یہ کردار ادا کر رہی ہیں، اور آج کے دن جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ایک دو روابط بھی اسٹیبلش ہوئے ہیں. باقی بات بریک کے بعد کریں گے. اس میں ایک جملہ ایڈ کر دوں کیونکہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو شاید ان کے سوال کا جواب ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج ای وی ایم مشینز ہوتی تو الیکشن بہتر طریقے سے ہوتے which is quite pro PTI. بیک گراؤنڈ پہ دیکھیں اس وقت لاہور جو ہے لیکن ان کے مذاکرات کون سے کبھی بیٹل کامیاب فیلڈ تو لاہور ہی ہے. لاہور بیٹل فیلڈ نہیں ہے. ہم میں یہ اناؤنس کر دوں کہ پنجاب انشاءاللہ چونکہ وہ ہم نے سسپینس سرپرائز رکھا ہوا وہ ہم اگلے حصے میں کریں گے. سراج الحق صاحب تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ لائن پر آ جائیں گے. مجھے یہ بتائیں یہ پی ٹی آئی ریلیٹڈ سارے سوالات آپ جامی صاحب سے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس کی وجہ ہے کہ ہر طرف رابطہ رکھنا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ میں ان کے وی لاگز بھی سن رہا ہوں. جی جی جو انفارمیشن یہ دے رہے ہیں ہاں 80-90% سراج الحق صاحب ٹھیک جا رہی ہے اور یہ کریڈٹ ہے ان کا. اگر آپ میری انفارمیشن کو 80-90% درست کہہ رہے ہیں تو میں سے یہ سوال کرنا سراج الحق چاہتا ہوں. صاحب سراج الحق صاحب بہت شکریہ. آئی ایم شیور آپ ہمیں سن بھی پا رہے ہوں گے صحیح طرح سے. ہمارے ساتھ دیگر ایکسپرٹس بھی موجود ہیں. تو سر کیا فیصلہ ہوا؟ میں سٹریٹ آتا ہوں اسی سوال پہ. آپ نے ایک اچھا پرفارم کیا الیکشن میں، مبارکباد اس کے لیے. فیصلہ کیا ہوا سر؟ وفاق میں کس کو سپورٹ کرنی ہے؟ کے پی کے میں کیا صورتحال ہوگی؟ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے سر سب؟ اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی تو نتائج کلیئر نہیں ہے اور ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ ایک شفاف الیکشن کے لیے اس نظام کو بہتر بنایا جائے. آج میں نے پریس کانفرنس کی، اس میں تو میں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ اس الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے، اس لیے کہ گلی گلی کوچے کوچے میں ہر کوئی کہتا ہے کہ الیکشن تو شفاف ہوا نہیں، اور جب ایک جعلی الیکشن کے نتیجے میں ایک جعلی حکومت بن جائے تو کیا ڈیلیور کرے گی دنیا، اس کو کیا اہمیت دے گی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر بہت زیادہ پاکستانیوں کو افسوس ہے کہ ماضی کی طرح یہ الیکشن بھی داغدار ہو گیا، اور جس طرح ماضی میں ہوا ہے یہ الیکشن بھی اس کا تسلسل ہے. اچھا آپ کراچی میں سراج صاحب معذرت کے ساتھ آپ کراچی میں دھرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے جماعت اسلامی نے، وہ دیں گے. ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی اگر ہوئی ہے تو اس کا سب سے بڑا بینیفیشری آپ کس جماعت کو سمجھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے اس میں کیا شک ہے کہ یہاں مسلم لیگ کو فائدہ پہنچایا گیا، کراچی میں ایم کیو ایم کو فائدہ پہنچایا گیا. تو یہی دو جماعت اس وقت بینیفیشریز ہے. لیکن یہ جو عارضی فائدہ ہے نا، یہ خوشی، یہ بہت کم ٹائم کے لیے ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ چند دن بعد ان سب کو افسوس ہوگا. کے پی کے میں بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی. میں اس کر رہا ہوں کہ کے پی کے میں سراج الحق صاحب اجمل جامی اس کر رہا ہوں، کیا کے پی کے میں بھی دھاندلی کی شکایت ہے آپ کو؟ دیکھیے جو الیکشن کمیشن کے انتظامات تھے اس پر سب لوگ پریشان ہیں. بر وقت شروع نہیں ہوا، سسٹم کو بند کیا، انٹرنیٹ کو، موبائل کو. پھر فارم 45 پر وقت نہیں دیے گئے، اور آج بھی چاروں طرف ایک شور شرابہ ہے الیکشن کمیشن کی اس کارکردگی پر. سراج الحق صاحب ایک اہم سوال کا جواب دیجیے گا، اگر آپ کا ووٹ ڈیسیژن میکنگ میں آتا ہے تو کیا آپ شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب اور کوalition کو وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ دیں گے یا پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو ووٹ دیں گے؟ ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے جن کا نام لیا ہے انہی کی وجہ سے یہ سسٹم ہمارے ملک پر اس وقت مصیبتوں کے بعد مصیبتیں آ رہی ہیں، تو ان کا ذمہ دار کوئی اور تو نہیں ہے، یہی لوگ ہیں جن کا نام آپ نے لیا. گویا آپ ان کی حمایت نہیں کریں گے نہ صوبے میں نہ وفاق میں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ایسے ہیں جن کی حکومت ابھی ہم نے ان کی حکومت دیکھی ہے. 16 مہینے تو ہو گئے. پی ڈی ایم کی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہے، اس سے پہلے کی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہے، اس لیے ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. ہم جہاں اچھا سراج الحق صاحب، جاوید بات کر رہا ہوں. سراج صاحب جو حالات ہیں کے پی میں مذہبی جماعتوں کا صفایا ہو گیا ہے، اور پی ٹی آئی کے جو پرو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو لینڈ سلائیڈ وکٹری آلموسٹ ملی ہے. میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا جو ریزلٹس آئے ہیں کے پی میں، جس طرح ایک جماعت نیشنل میں بھی اور صوبائی میں بھی
गई है, क्या आप उन रिजल्ट से मुतमईन? और दूसरा, कराची की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो मैंने चंद दिन पहले इलेक्शन से 2 दिन पहले विजिट भी किया था कराची, और इदारा नूरुल हक भी गया और आवाज़ साहब की कंपेन भी देखी। वो तो बड़े मुतमईन थे, और जिस तरह कंपेन चला रहे थे, और स्पेशली जो कराची में बल्दियाती इलेक्शन में परफॉर्मेंस थी जमात इस्लामी की, वो तो बड़े लोगों से भी बात हुई कि 4, 5, 6 सीटें तो निकल आएंगी। इसके बावजूद कि बल्दियाती इलेक्शन क्या ट्रांसलेट क्यों नहीं कर पाए नेशनल असम्बली में? क्या वजूहात थी जिनकी वजह से जमात इस्लामी को ये सेटबैक हुआ? वैसे जब पीटीआई की हुकूमत थी तो शहबाज शरीफ साहब मेरे पास आए थे, जरदारी साहब भी आए थे। दोनों ने हमसे ताउन मांगा कि हम अदम एतमाद ला रहे हैं, आप हमारा साथ दें। मैंने उस वक्त भी उनको समझाया था कि जल्दी ना करें, आपने अगर अदम एतमाद लाया तो आप इमरान खान साहब को एक सियासी शहीद बनाएंगे, और शहीद जो है वो जिंदा से ज़्यादा ताकतवर होता है। और यही वजह है कि उनको पूरे मुल्क में मजलूमियत का एक ज़बरदस्त वोट मिला है। खैबर पख्तूनख्वा में भी लोगों ने उनके मजलूमियत की बुनियाद पर वोट किया। उनको उम्मीदवारान हर जगह जाते थे, रोते थे कि खान साहब को निकालना है तो उनको वोट दे, उनको सज़ा से बचाना है तो उनको वोट दे, और हमें वोट न दे। हर उम्मीदवार यही कहते हैं कि हम मुस्तहक है जो आप हमारे बारे में कह रहे हैं, लेकिन हमारी कारकर्दगी या हुकूमत की कारकर्दगी को न जांचे, बल्कि इमरान की मजलूमियत को देखे, और उसकी बुनियाद पर लोगों ने उनको वोट दिया है। रही ये बात कि कराची में इंतहा जुल्म हुआ है, मुकाबला वहाँ हमारा और पीटीआई का था। कहीं वो आगे थे, कहीं हम आगे थे। ऐसे में उन्होंने एमक्यूएम को कहीं कोने से निकाल कर 1 नंबर पर ले आए, और पहले और दूसरे नंबर की पार्टियों को बॉटम में ले गए। तो हम इसी पे हैरान भी है, परेशान भी है कि अगर आपने लोगों के मैंडेट के मुताबिक नतीजे निकालना नहीं है, ये तो फिर एक्सरसाइज फॉर नथिंग है। फिर आपने 47 अरब से ज्यादा जो कौम का पैसा खर्च किया है, तो इसके बगैर आप फैसले करते कि ये आपके हो गए, ये उनके हो गए, कौम मुतमईन हो जाती कि चलिए बच गए। तो आप इस कौमी असम्बली को नेशनल लीडर हैं, आप एक जमात के अमीर हैं, इस सेटअप को या इस आने वाली असम्बली को कितना अरसा चलता देख रहे हैं आप? इसकी मुद्दत कितनी? इतने ज़्यादा इल्ज़ामात है, हर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, इसमें PMLN भी इल्ज़ाम लगा रही है, PTI भी, आप भी। तो ये कितनी देर आप देख रहे हैं ये असम्बली चलेगी? देखिए, एक मेरी ख्वाहिश है, एक रियलिटी। मेरी ख्वाहिश यही थी कि इस इलेक्शन के बाद पोलराइजेशन का खात्मा हो जाए, एक मुस्तहकम हुकूमत वजूद में आ जाए, अवाम उस पर एतमाद करे, वो डिलीवर करे, और मुकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान और मजबूत हो जाए। लेकिन मुझे अफसोस है इलेक्शन की इस एक्सरसाइज के बाद पोलराइजेशन में मजीद इजाफा होगा, और ये हुकूमत जितने महीने चले या 1-1.5 साल भी चले, जिस तरह की रवायत है, ये डिलीवर नहीं करेगा। ये तो एक माजूनी मुरक्कब बनेगा। जिस तरह PDM की हुकूमत की, एक गाड़ी के 13 ड्राइवर थे, तो शायद इनकी जो ड्राइवर्स है वो 13 से भी ज्यादा होंगे, और आप देखेंगे कि कोई उसको मशरिक की तरफ, कोई मगरिब की तरफ, कोई जनूब की तरफ, कोई शमाल की तरफ इस गाड़ी को खींचेंगे, और नतीजा यही होगा कि एक ही जगह पे खड़ी रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक, सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला।